بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہ تم سارے آدم کو سجدہ کرو، تقریب، عزت، مقام، بزرگی، شرف۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ اللہ نے تقریب، عزت، اس کا سٹیٹس اللہ نے کیا بنایا، اور اس کے سٹیٹس کے بارے میں اللہ نے قسمیں کھا کر بیان کیا ہے۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی، اور چاروں قسمیں بڑی پاکیزہ، عمدہ، اعلیٰ قسمیں ہیں، اور بڑی عظیم چیزوں کی قسمیں۔ تین زیتون، آپ کہیں گے یہ تو پھل ہے، پھل لیکن بڑی بابرکت ہے، پھل لیکن ان کا تعلق جس سرزمین سے ہے وہ سرزمین بڑی بابرکت ہے، وہ سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے۔ پھلوں کا تذکرہ جیسے بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اصل اس سے یہ ہے کہ لوگوں کا دھیان اس عظیم سرزمین کی طرف نہیں۔ پھر اس کے بعد چونکہ آگے پھر 2 مقام ہیں جن کا تذکرہ، طور سینی، طور سینا، جہاں پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، پھر وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، وہ بھی ایک مقدس جگہ مکہ شہر جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ علماء اہل علم بیٹھے ہیں، قسم اور جواب قسم ایک نسبت ہے، عظیم چیزوں کی اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر کسی کا تذکرہ ہونا ہے تو وہ بھی کوئی عظیم چیز ہے، کوئی معمولی چیز کا تذکرہ نہیں ہونے لگا۔ اگر قسمیں عظیم ہیں تو پھر عظیم قسم کے بعد اب توجہ کرنا تذکرہ بھی کسی عظیم چیز کا ہے۔ اب وہ کس کا تذکرہ ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان دیکھ تیرے بارے میں رب عظیم قسمیں کھا کر تیرے عظمت اور تیری تقریر اور تیری شان، تیرا علم، اسے خالق کائنات کس خوبصورت انداز میں بیان کرنا ہے۔ اے انسان، بے شک ہم نے تجھے تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے اشرف المخلوقات، بہترین شکل و صورت، بہترین تیرا یہ وجود و چہرہ، خوبصورت ایک ایک چیز تیری بڑی پیاری۔ اس کے معنی میں اور اس کی تفسیر میں جیسے مفسرین احسن تقویم میں شکل و صورت ہے، احسن تقویم میں تمہارا ایک سٹیٹس اور تمہاری اس دنیا کے اندر جو اللہ نے عزت بنائی، تجھے جو اشرف المخلوقات بنایا، اس کا اظہار۔ اب یہ سارا کچھ تمہیں عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اس رب نے، اس مالک نے تیرے اوپر یہ احسانات کیا۔ پھر اس زمین پہ جب تو آیا ہے، اس دنیا میں آیا ہے، تیری ایک ایک ضرورت کو اللہ نے پورا کیا، ایک ایک ضرورت تیری اللہ نے پوری کی۔ تجھے اچھا بنا کے، خوبصورت بنا کے، منمونا چہرہ، خوبصورت چہرہ، خوبصورت وجود، بہترین تیرا یہ پورا سر سے لے کر پاؤں تک سسٹم جو اللہ نے تجھے دیا ہے، اس کے بعد اور تیری حاجات اور تیری ضروریات وہ بھی اللہ نے پوری کی۔ اللہ نے تجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کو اگر تو گننے لگ جائے، ان نعمتوں کو اگر تو شمار کرنے لگ جائے، تو اللہ کی نعمتوں کو تو شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے لوگوں، انسانوں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ تو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر مرتے دم تک اللہ کی نعمتوں کو گنتے رہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور ان نعمتوں کا شکر اگر ادا کرنے کا تم کوئی دعویٰ کرو کہ میرے پاس جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، میں اپنے اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حق ادا کر رہا ہوں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جتنے اس کی نعمتیں ہیں اور جتنے اس کے حق پر احسانات ہیں،
اول یوم جب ہماری پیدائش ہو، اول یوم سے لے کر مرتے دم تک تم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اس کی عبادت میں گزار دو، ایک ایک لمحے کو، تو پھر بھی تم نے اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں فرشتے جب سے پیدا ہوئے، اب سے پیدا ہوئے، انسانوں کی پیدائش سے بہت پہلے، انسانوں کی تخلیق سے بھی نہ جائے ہزاروں سال لاکھوں سال پہلے، واللہ عالم، ہم بھی جانتے ہیں اس کا علم اللہ، لیکن جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک اللہ کی عبادت میں لگے۔ کوئی فرشتہ قیام میں ہے، کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، کوئی اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے میں اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری نہ ہو، کوئی ایک لمحہ بھی اس کی زندگی کا ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہی فرشتے، غور کرنا، یہی فرشتے کل قیامت کے دن جب اس میزان کو دیکھیں گے کہ جس میزان کے اندر لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اس میزان کو دیکھ کے اللہ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم نے تو تیری عبادت کا حق ہی ادا نہیں کیا، کہ جس عبادت کے ذریعے اس ترازو کو، کہ جو ترازو کل قیامت کے دن لگنے والا ہے، اس ترازو کو اپنے اعمال سے ہم پا سکے، ہم نے اپنی پوری زندگی عبادت کر کے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ ما عبدنا حق العبادت، اللہ تیری عبادت کا حق ادا ہم نے نہیں۔ اگر وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی پا کے بھی ہر دم ہر لحظہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہ کر سکے، ایک انسان 20 25 30 40 سال اس کی عبادت کر کے اس کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ہاں اس کی رحمت ہی ہوگی، اس کا فضل ہی ہوگا، اس کا کرم ہی ہوگا۔ خصوصی حدیث بھی ہے طبرانی میں، جب مستدرک حاکم میں شاید یہ روایت ہے، فرشتے پوچھتے ہیں اللہ سے، اے اللہ، یہ ترازو تو اتنا بڑا ترازو ہے، اللہ کے نبی نے اس ترازو کے بارے میں اچھا کہتا ہے، فرمایا ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تو وہ سب کچھ اس پلڑے کے اندر سما جائے۔ وہ ترازو کا پلڑا جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ یہ ابھی مغرب کی نماز میں آپ نے تو پہلی رکعت میں قاری صاحب نے پڑھا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہ موازین، وہ وزن اسی پلڑے کے اندر ہوگا کہ جس پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں آسمانوں میں جو کچھ ہے اس میں فرشتے ہیں، سورج چاند ستارے اور رب کے سوا باقی جو کچھ بھی ہے، یعنی اللہ کی ساری مخلوق آسمانوں کی اور زمینوں کی ساری مخلوق اس ایک پلڑے میں ڈال دی جائے تو اس میں سما جائے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں، اے اللہ، کیا تیرے بندوں میں سے کوئی بندہ اس پلڑے کو بھرے گا؟ بندے کہنا جواب دیتا کہ ہاں میرے کچھ بندے، ان کے اعمال سے یہ پلڑا بھر جائے گا۔ میرے کچھ بندے کہ جن کے اعمال سے یہ پلڑا بھر جائے گا۔ اللہ ہمیں انہی میں سے کر دے کہ جن کے اعمال سے وہ پلڑا بھر جائے۔ اس پلڑے کو بھرنے کی فکر کیجئے، اس پلڑے کو بھرنے کی فکر کیجئے، کیونکہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اگر من پسند زندگی کسی کو ملے گی، جنت ملے گی، تو اس کو ملے گی جس نے اس پلڑے کو بھاری، اور اگر وہ پلڑا بھاری نہ ہوا